ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ دین کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے ہدف، یہ ہے ٹارگٹ اور یہ ہے مقصد. لہذا اس مقصد کو نہ بھولیں ہم کہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، باتیں بیان کی جاتی ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے اور ہر کوئی مختلف موضوع پر گفتگو کرتا ہے، لیکن سب کا الحمدللہ سب کا ہدف یہی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور دین کو صحیح سمجھ کر اس پر حتی الامکان مرتے دم تک عمل کرتے رہیں. اللہ سے یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم پھیلانے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برادران اسلام، میرا موضوع ہے آج کا عقل اسلام کے ترازو میں. سب سے پہلی بات، عقل کے بارے میں کیوں گفتگو کی جائے جبکہ عاقل بھائی پروگرام چلا رہے ہیں اور ایک عاقل کافی ہے؟ نہیں، عقل مند کو کہتے ہیں، عقل والے کو عاقل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دیا. عقل پر گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ عقل ایک نعمت ہے اور نعمت کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ ضحیٰ کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنی رب کی نعمت کو بیان کرو، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت انسان پر ہے عقل، جس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے یا جس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا جاتا ہے. اسی لیے یہ موضوع میں نے چنا اور ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ اس نعمت کو ہم پہچانیں اور اس کا صحیح استعمال کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُمْ، سورہ نحل کی آیت وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں یہ ہمارے اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے یا ہماری اپنی کوششوں یا باپ دادا نے ہم کو یہ نعمتیں عطا نہیں کی ہیں، بلکہ اس بات پر ایمان ہمارا ہو، یہ یقین ہو اور اس کو ہم تسلیم کریں کہ ہر نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ من اللہ ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہی ہے جو نعمتیں تم کو عطا کرتا ہے. آپ اور ہم اور دنیا کے بہت سارے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں راستے میں، میقات سے لے کر مکہ تک. اہل جدہ جو میقات کے اندر ہیں اپنے مقام سے لے کر جہاں سے انہوں نے احرام باندھا مکہ پہنچنے تک لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک والنعمت لک. اللہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور نعمتیں تیری طرف سے ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک. اس میں کوئی شک نہیں ہے نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لہٰذا اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظیم نعمت جس پر زندگی کی بقا ہے اور جس نعمت پر دین کی بقا ہے، اگر وہ نعمت نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے اور نہ ہی انسان رب کو پہچان سکتا ہے، دین کو جان سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکتا ہے، اور وہ ہے نعمت عقل. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجنون سے، پاگل سے، دیوانے سے جس کے پاس عقل ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی چیز فرض نہیں کی ہے. وہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرتا ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ، وہ مسکین عقل سے محروم ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث جانتے ہیں، رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم کو ختم اٹھا دیا گیا ہے، مطلب 3 ایسے انسان ہیں جن پر کوئی چیز اللہ نے فرض نہیں کی ہے. اس میں سے ایک کیا ہے؟ مجنون، پاگل، جس کے بعد عقل نہیں ہوتی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے. عقل بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ عطا کرتا ہے. اور غور کریں، یہ عقل پیدائشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیسا کہ بعض اہل علم نے بیان فرمایا، عقل 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ تھوڑی سی چھوٹی سی عقل جس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو پیدائشی طور پر، فطری طور پر اللہ تعالیٰ بچے میں رکھتا ہے. اور اس کے بعد اصل وہ عقل جس کو ہم عقل کہتے ہیں، سمجھ، عقل جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں فرمایا ہے. ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو مکمل عقل کیوں نہیں دی؟ اس میں کوئی حکمت ہے؟ جی ہاں. پیدائشی انسان عقل مند نہیں ہوتا ہے، معلوم ہے نا یہ بات. اصل جو عقل ہے پیدائشی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور پریشان نہ ہو، مصیبت میں نہ پڑ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا. کیسے؟ تم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا. کیا صحیح کیا غلط؟ عقل نہیں ہے نا. عقل سے انسان حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی، صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے، پانی اور آگ کو پہچانتا ہے. عقل نہ ہو تو کہیں بھی ہاتھ ڈال دے انسان. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، عقل ہی نہیں تھی. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر اللہ نے تم کو جیسے بے عقل پیدا کیا. حکمت اس آیت کے آخر میں بتائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے پھر انسان کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے نگاہیں دیں اور دل دیا. اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ ان چیزوں سے عقل حاصل کرتا ہے. اس کی عقل مکمل ہوتی ہے جب وہ سننے لگتا ہے، جب وہ دیکھنے لگتا ہے، جب وہ سمجھنے لگتا ہے. تو اللہ نے کان، نگاہیں اور دل دیں تاکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے. لعلکم تشکرون. حکمت کیا ہے کہ بندہ آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. اور شکر یہ مت سمجھنا کہ صرف زبان سے ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں اکثر بھائی سمجھتے ہیں. شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولیے الحمدللہ. کیا بولیے؟ الحمدللہ، بس ہو گیا شکر. نہیں، شکر لسانی اور عملی ہوتا ہے. شکر کا مطلب اللہ کی اطاعت کرنا، زبان سے اللہ کی تعریف کرنا شکر ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ہاتھ پیر سے، آنکھوں سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ کیا ہے؟ شکر ہے. کیا ہے یہ؟ شکر ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی عقل نہیں دی، عقل مند نہیں بنایا. کیوں؟ تاکہ وہ حیران اور پریشان نہ ہو جائے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان کو پیدائشی طور پر عقل سوجھ بوجھ دی جاتی تو وہ دیکھتا کہ وہ اٹھایا جا رہا ہے، دھلایا جا رہا ہے، ننگا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے، ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی صفائی کر رہی ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی پاگل ہے، بہن مر چکی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا. تو وہ پریشان ہو جاتا، پیدائش سے، بچپن ہی سے پریشان ہو جاتا. یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اگر اس کو عقل ہوتی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بتایا حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کو کچھ بھی پتا نہیں، آپ کہیں بھی رکھ دیجئے، اس کو کچھ بھی کھلا دیجئے، اس کے پیٹ میں کچھ بھی ڈال دیجئے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی دے دیجئے، اس کے ہاتھ کو کہیں بھی لگا دیجئے، اس کو اٹھا کر کہیں بھی ڈال دیجئے، کچھ بھی نہیں پتا ہے بیچارے. ہے نا یہ بات؟ اس کو پتا نہیں کہ وہ پیدا ہوا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بچپن میں اس کی زندگی میں کیا کیا ہوا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا. اگر پتا ہو
تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔